پانی بچائیے۔ ہم کیوں پانی بچائیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو پانی وافر مقدار میں ہے، ہمیں کون سا پانی کی کمی ہے؟ تو ہم پھر کس کے لیے پانی بچائیں؟ ہم تو سب کچھ کریں گے، پانی کا اسراف کریں گے، اس کو ضائع کریں گے۔ آج کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ کتنا یہ ٹرینڈ آیا ہے، مجھے تو ایسی ٹرمز کی سمجھ ہی نہیں آتی سچ پوچھیں تو۔ یہ جو بوٹلز میں پانی بھر کے اور اس کو پتہ نہیں اندر سے وہ سوراخ کر کے تو اس کو وہ سپرنکل کر رہے ہیں، سارا سپریڈ کر رہے ہیں اپنے اوپر اور ارد گرد۔ تو یہ پتہ نہیں کیسے فضول کلچر اور فضول روایات آ رہی ہیں، میری تو سمجھ سے یہ باہر ہیں چیزیں کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ خوشی حاصل ہو رہی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے تو بہت سے پازیٹیو ویز بھی ہوتے ہیں، یہ تو مجھے لگتا ہے انٹرٹینمنٹ کی بجائے جہالت زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا میں پڑھے لکھے جاہلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی یہ سب کرتے دیکھا ہے تو بس حیرانی ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی ہی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، کبھی سوچئے کہ دنیا میں پانی کی کتنی قلت ہو رہی ہے، دنیا میں کیا حالات ہیں، لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک قطرہ پینے کو لوگ ترس رہے ہیں۔ ہم اتنے سارے ملکوں میں دیکھتے ہیں، اتنی جگہوں پہ، اتنے علاقوں میں، اتنے گاؤں میں جہاں پہ پانی کی فیسلٹیز نہیں ہیں، لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں۔ تو اب اس موقع پہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم خود بھی سمجھدار ہیں، اس بارے میں ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں نے بہت سوچا اس بارے میں کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین گائیڈ بک تو قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پریکٹیکل پتہ چلتا ہے کہ کسی آیت پہ کیسے ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الملک کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا؟ تو سوچئے پیارے معنی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، ہم سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے زمین میں تو کون تمہیں لا کے دے گا؟ تو واقعی ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے نا، ہماری ان حرکتوں پہ جو ہم آج کل کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، تو ان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پنشمنٹ کے طور پہ اس پانی کو روک لیں تو دنیا کی کون سی طاقت اس کو واپس لا سکتی ہے؟ اب یہ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے پانی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس پر نہ صرف ہر جاندار کی زندگی کا انحصار ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی بہت سی اہم ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ کسی بھی نعمت کی شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ دل میں نعمت کا اعتراف ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو اور اسے اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ شکر گزاری کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، جبکہ ناشکری نعمتوں کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اب سوچئے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہے اس طرح سے پانی کو ضائع کرنا؟ اس بارے میں سوچئے گا۔ پیارے معنی ساتھیوں، پانی جیسی نعمت پر شکر گزاری کا رویہ یہی ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس وقت دنیا میں انسانوں کی کثیر تعداد صاف پانی سے محروم ہے، اور آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے ان میں بیماریاں اور اموات عام ہو رہی ہیں۔ دنیا بھر میں صاف پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی غور کیجئے، آلودہ پانی کے استعمال سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے دنیا میں ہر 20 سیکنڈ میں ایک بچہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو کبھی غور کیا آپ نے؟ وہ بچہ آپ کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ بچے تو ہر کوئی اپنے پیارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے، پہلے ہی سنبھل جائیں۔ پوری دنیا کے ہاسپٹلز میں مریضوں کی تعداد کا زیادہ حصہ اس آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض اور بیماریاں ہیں۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ورکس ٹو ڈو دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے معنی ساتھیوں،
پانی جیسی عظیم نعمت کو لاپرواہی سے بے دریغ استعمال کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حدیث نمبر 728، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سا تقریباً 2.5 لیٹر پانی سے وضو سمیت غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے شاور لینے پہ، ہمارے غسل کرنے پہ اور ہمارے وضو کرنے پہ کتنا پانی یوز ہوتا ہے اور کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سب اس کا محاسبہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں سے پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹس میں آج آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ نمبر 1، وضو اور غسل۔ وضو کرتے وقت پانی کا نل ہلکا کھولیں۔ مسواک اور سر کا مسح کرتے وقت نل بند کر دیں۔ اسی طرح برش اور غسل کرتے وقت ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہائیں اور صابن یا شیمپو لگاتے وقت بھی نل بند کر دیں۔ اس کے علاوہ موسم سرما میں گرم پانی کے انتظار میں بہت سا ٹھنڈا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اس پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیں اور اسے برتن دھونے، کپڑے دھونے یا پودوں کو دینے کے لیے استعمال کر لیں۔ نمبر 2، سبزیاں یا پھل دھونا۔ سبزیاں، پھل یا گوشت نل کے نیچے دھونے کی بجائے برتن میں دھوئیں اور اس استعمال شدہ پانی کو پودوں وغیرہ کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 3، برتن اور کپڑے دھونا۔ برتن اور کپڑے دھوتے وقت پانی کو ضرورت سے زائد بہانے سے پرہیز کریں۔ صابن لگاتے ہوئے نل بند کر دیں۔ نمبر 4، صحن، گیراج اور گاڑی کی دھلائی۔ ہر روز گیراج یا گاڑی دھونے سے پرہیز کریں۔ نمبر 5، پودوں کو پانی دینا۔ پودوں اور لان میں پانی کھلا نہ چھوڑیں، بلکہ اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہو۔ نمبر 6، خراب نل مرمت فوری کروائیں اور اچھے طریقے سے مکمل بند کریں ٹوٹی کو۔ اس کے علاوہ پیارے مانی ساتھیوں، کبھی آپ کا آنا جانا ہوا ہو ہیلی ایریاز میں، پہاڑی علاقوں میں، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہاں پہ لوگوں کو پانی کی کتنی قدر ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنا پانی وافر مقدار میں نہیں ہوتا، تو پھر لوگ اس کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس بارے میں ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں پانی کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور کیسے اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس کی میں نے اپنی سوسائٹی میں بہت کمی فیل کی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ پانی کو ویسے تو جتنا مرضی ضائع کرتے رہتے ہیں، کھلا بہاتے رہتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگ واش روم جب یوز کرتے ہیں تو اس میں پانی نہیں بہا کے آتے، جو کہ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ اتنی ایریٹیشن کہ میں بتا نہیں سکتی، اتنا مشکل ہوتا ہے ایسے، یعنی جہاں پہ سمجھ نہیں آتی پانی کھلا بہانا چاہیے وہاں پہ کنجوسی سے کام لینا ہے، اور جہاں پہ ضائع نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ بس وہ برش کر رہے ہیں تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ صابن لگا رہے ہیں تو پھر بھی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ویسے ہی یعنی ضائع کرنے کے بے شمار ان سے طریقے دیکھ لو، لیکن جہاں پہ اصل بہانے کی ضرورت ہے، اس بارے میں بھی میں انشاءاللہ مزید ایک لیکچر دوں گی کہ واش روم مینرز کیا ہوتے ہیں، جو انتہائی اہم ہیں۔ یقین کیجئے کافی اریٹیٹنگ میٹر ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کبھی ایمرجنسی میں پبلک ٹوائلٹس یوز کرنے پڑیں تو کچھ نہ پوچھیں، اللہ ہی معاف کرے اور اللہ ایسی نوبت ہی نہ لائے۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی جانا ہے، ٹریول پہ آپ نکل رہے ہیں تو گھر سے فری ہو کے جائیں اور کوشش کریں کہ رستے میں پانی ذرا کم پئیں تاکہ گھر واپس آنے تک آپ کو واش روم ٹوائلٹ یوز کرنے کی نوبت نہ آئے۔ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو فیس کرنا، اور کچھ لوگوں کو تو گھروں میں بھی اگر آبزرو کیا جائے تو گھروں کے بھی کئی ٹوائلٹس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ڈفرینس ہی نہیں فیل ہوتا کہ یہ پبلک واش روم ہے یا گھر کے ہیں۔ تو ہر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس ٹاپک پہ تو بات کرنے کو بہت زیادہ باتیں ہیں۔ انشاءاللہ مزید کتاب الطہارہ بک ہم سٹارٹ کریں گے، تو اس میں ہم جب طہارت کے مسائل کو ڈسکس کریں گے تو پھر اس کی ان سب باتوں پہ ہم مزید روشنی ڈالیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہرحال آپ مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے ان سب پوائنٹس میں سے کس پہ عمل کیا یا پھر کس بات پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک اور پوائنٹ پیارے مانی ساتھیوں میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ موسٹلی ہماری جو میڈز ہوتی ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتی کہ پانی کی نل چل رہی ہے اور وہ بس اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں پانی کھلا چھوڑ کے۔ تو اس بارے میں ان کے سر پہ رہیں، ان کو گائیڈ کیجئے، ان کو سمجھائیے کہ دیکھیں یہ پانی ضائع کرنے کے لیے نہیں بنا، آپ نے جب تک واش روم کلیننگ کرنی ہے تب تک پاس ٹیپ کو بند کر دیں، ساتھ ساتھ یوز کریں، بالٹی میں بھر کے یوز کر لیں، واٹ ایور، لیکن اس طرح سے نل کھلی چھوڑ دینا اور آپ خود
باقی کام کرتے رہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی، وہ ایک شعور والے ایجوکیٹڈ پرسنز نہیں ہوتے، اس لیے ان کو بھی گائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس بارے میں بھی میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے سرونٹس کو، اپنے میڈس کو، سب کو ساتھ ساتھ اویئرنیس دیا کریں، تاکہ ان سے بھی آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی آخرت کی فکر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.